بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے، آمین۔ آج جمعہ ہے تو میں آپ سب کو جمعے کے ریلیٹڈ کچھ اہم باتیں بتاؤں گی۔ جمعے کا بیان حدیث کی روشنی میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جمعے کے دن ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت غسل کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم نے یہ غسل جنابت کی وجہ سے کیا ہے یا پھر جمعے کے لیے؟ میں نے عرض کیا جنابت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا دوبارہ غسل کرو، کیونکہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے گا اگلے جمعے تک پاک رہے گا، کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے گا اگلے جمعے تک پاک رہے گا۔ نیکسٹ، حضرت سیدنا ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے بھی نکال دیتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے بھی نکال دیتا ہے۔ نیکسٹ، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اس کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اس کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ نیکسٹ، ایک بات جمعے کے دن نماز جمعہ اور اس کی ایک گھڑی کی فضیلت ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہانوں کے تاجور سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ایک رمضان اگلے رمضان تک کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جب کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ مسلم سے لی گئی ہے۔ نیکسٹ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش حصال، پیکر حسن و جمال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ توجہ سے سنا اور خاموش رہا تو اس کے اگلے جمعہ اور اس کے بعد 3 دن تک یعنی 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلم۔ نیکسٹ حدیث، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین سے فرماتے سنا کہ 5 اعمال ایسے ہیں جو انہیں ایک دن میں کرے گا اللہ عز و جل اسے جھنتیوں میں لکھے گا۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہونا۔ نمبر 3، ایک دن کا روزہ رکھنا۔ نمبر 4، جمعے کے لیے جانا۔ اور نمبر 5، غلام آزاد کرنا۔ یہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ انہیں میں جنتیوں میں داخل کروں گا، یہ 5۔ نیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے فرماتے سنا، جمعے کے دن 3 گروہ آتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو لغو کام کرتا ہوا حاضر ہوا، اس کے لیے جمعے میں سے یہی حصہ ہے، اور دوسرا وہ شخص جو دعا مانگتا ہوا حاضر ہوا، اس نے اللہ عز و جل کو پکارا، اب اللہ عز و جل چاہے تو اسے عطا فرمائے اور چاہے تو روک دے، اور تیسرا وہ شخص جو خاموشی سے حاضر ہوا اور کسی مسلمان کی گردن نہ پھلانگی اور نہ ہی کسی کو ایذا دی، تو اس کی یہ نماز جمعہ اگلے جمعے تک اور اس کے بعد 3 دن کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے
کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، الایمان جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ نیکسٹ حدیث حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور نے فرمایا کہ دنوں کو اپنی حیت پر اٹھایا جائے گا، جمعہ چمکتا ہوا آئے گا اور اس کے ساتھی اسے اس طرح ڈھانپ لیں گے جیسے دلہن کو پردے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ دن ان کے لیے روشنی کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چلتے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید اور ان کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑ میں داخل ہوں گے تو جنوں ان کی طرف دیکھیں گے اور ان کے جنت میں داخل ہونے تک تعجب کی وجہ سے پلک جھپکنا بھول جائیں گے۔ ثواب کی امید پر اذان کہنے والوں کے علاوہ کوئی شخص ان کے اس حال میں ان کا شریک نہ ہوگا۔ نیکسٹ حدیث کی طرف آتی ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع و روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کے دن اور رات میں 24 ساعتیں یعنی گھنٹے ہیں، اور ہر ساعت میں اللہ عز و جل 6 لاکھ افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ 6 لاکھ افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بعض راویوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور نیکسٹ میں جمعے کے دن سورہ ال عمران پڑھنے کا ثواب بتاؤں گی آپ کو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن وہ سورت پڑھے جس میں العمران کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اللہ عز و جل غروب آفتاب تک اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا ثواب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، چلیں پھر بتا دیتی ہوں اس ویڈیو میں بھی۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جو شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے اس کے اور بیت العتیق کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی، سورہ یاسین کی جس نے تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور جمعے میں سورہ دہان پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ جو جمعے کی رات یہ سورہ دہان پڑھے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ اس کی یہ اہمیت بھی ہے کہ سورہ دہان جو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جمعے کی ساری باتیں اچھی لگی ہوں گی، تو اب میں اجازت چاہوں گی، یہاں پر ہم کرتے ہیں ویڈیو ختم۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔